اس دنیا کی تخلیق سے لگ بھگ 2000 برس پہلے جنت میں ایک خانہ کعبہ تیار کیا گیا جسے بیت المعمور کہتے ہیں۔ جب آدم علیہ السلام اس روئے زمین پر تشریف لائے تو انہوں نے اللہ کے حکم سے ایک خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اور یہ خانہ کعبہ ٹھیک بیت المعمور کے نیچے بنایا گیا۔ اور اس روئے زمین پر سب سے پہلے اللہ کی عبادت کے لیے بنایا جانے والا گھر خانہ کعبہ ہی ہے۔ اور یہ خانہ کعبہ کی لمبائی 12.86 میٹر، چوڑائی 11.03 میٹر اور اونچائی 13.1 میٹر ہے۔ اگر اس کی فٹ میں بات کی جائے تو 42 فٹ اس کی لمبائی ہے، 36 فٹ اس کی چوڑائی ہے اور 43 فٹ اس کی اونچائی ہے۔ اس کی دیوار 1 میٹر چوڑی ہیں اور اس کا فرش 2.2 میٹر اونچائی پر بنا ہوا ہے، اور اس میں ایک سونے کا 300 کلو گرام کا 7 فٹ لمبا دروازہ بھی لگا ہوا ہے، اور اس کے اوپر کالے کپڑے کسوہ سے ڈھکا رہتا ہے۔ تو یہ خانہ کعبہ جب آدم علیہ السلام نے تیار کیا تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آنے سے پہلے یہ موجود تھا، اور طوفان آنے پر یہ ڈھہ گیا۔ جب یہ ڈھہ گیا تو اس کے بعد میں اس کے نشانات موجود تھے۔ تو جب اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فلسطین چھوڑ کر مکہ کی سرزمین پر آنے کا حکم دیا گیا تو وہ اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مکہ کی سرزمین پر آئے۔ اور ان پہاڑ کی وادیوں پر اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ جب بیوی ہاجرہ کے پاس کھانے کا سامان، پینے کا پانی ختم ہو گیا تو وہ صفا مروہ پہاڑ پر کسی قافلے کے انتظار میں اوپر نیچے انہوں نے چکر لگائے کہ کوئی قافلہ آ جائے تو اس سے کچھ مدد لی جا سکے۔ اور پھر وہیں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے ایک چشمہ ظاہر ہوتا ہے جو آب زمزم کہلایا، اور پھر وہاں پہ قافلے آتے گئے اور پھر وہاں پہ آبادی ہو گئی اور لوگ وہاں پر رہنے لگے۔ جب ابراہیم علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے بستی دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اور پھر حاجرہ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اور اللہ کے حکم سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کعبے کی تعمیر کا حکم دیا، جیسا کہ قرآن مجید کی آل عمران میں ہے، لوگوں کی عبادت کے واسطے جو گھر سب سے پہلے بنایا گیا وہ یقیناً یہی کعبہ ہے جو مکے میں ہے، بڑی خیر و برکت والا اور سارے جہان کے لوگوں کا رہنما ہے۔ اور سورہ حج میں اے رسول وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کے واسطے خانہ کعبہ کی جگہ ظاہر کر دی اور ان سے کہا میرا کسی چیز کو شریک نہ بنانا، اور میرے گھر کو طواف اور قیام اور سجود کرنے والوں کے واسطے صاف ستھرا رکھنا۔ اور جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہے
اور وہ وقت یاد دلاؤ جب ابراہیم و اسماعیل خانہ کعبہ کی بنیادیں بلند کر رہے تھے اور دعا مانگتے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہماری یہ خدمت قبول کر، بے شک تو ہی سننے اور جاننے والا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ ان کو وہ نشانات پتہ نہیں تھے جو آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، تو اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے بادلوں کے ذریعے زمین پر نشان کی شناخت پیش کی۔ پھر آدم ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ اسماعیل علیہ السلام نے پتھر اٹھا کر دیے اور گارا لگایا۔ اس طرح یہ خانہ کعبہ مکمل ہو گیا اور پھر دھیرے دھیرے زمانہ بیتتا گیا۔ اب آگے خانہ کعبہ کی ذمہ داری قریش پر آ گئی، اور قریش کے لوگ، مکہ کے قریش کے لوگ اس کی دیکھ بھال کرتے تھے، اس کے کیئر ٹیکر تھے۔ لیکن مکہ میں بھی ایک زلزلہ آ گیا اور خانہ کعبہ ڈھہ گیا، تو خانہ کعبے کی مرمت کے لیے پھر کچھ مال جمع کیا گیا۔ تو مال جمع کرنے میں یہ خیال رکھا گیا کہ حلال کمائی ہی ہو، اس میں سود اور بیاج کا پیسہ نہ ہو، تو اس وجہ سے مال کم جمع ہو پایا۔ تو خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی، تو خانہ کعبہ کچھ حصہ چھوڑ کر تھوڑا چھوٹا بنایا گیا، جو آج کل حتیم کی جگہ رائٹ ہینڈ پر حتیم کی جگہ چھوٹی ہوئی ہے، یہ حصہ چھوڑ کر بنایا گیا پیسے کم ہونے کی وجہ سے۔ تو مکہ کے لوگ جب یہ تیار ہو گیا تو ہر قبیلے کے لوگوں نے اس میں خدمت دی، ہر قبیلے کے سرداروں نے اس کی دیواروں کو بنایا اور مکمل کیا۔ لیکن جب حجر اسود کو رکھنے کا وقت آیا تو تمام قبیلے کے سرداروں میں ایک جھگڑا، ایک فساد مچ گیا۔ تو یہ معاملہ 2-3 دن تک ٹلتا رہا، اور پھر ان لوگوں نے تیسرے دن یہ فیصلہ کیا کہ جو شخص صبح خانہ کعبہ میں آئے گا اس کو ہی پنچ بنایا جائے گا، اس کو ہی جج بنایا جائے گا، اور وہ جو فیصلہ کرے گا وہ سبھی کو منظور ہوگا۔ اور پھر اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں سب سے پہلے آئے، تو آپ ہی کو صادق امین کہہ کر بلایا گیا، اور آپ ہی کو اس مسئلے کا نپٹارہ کرنے کے لیے پنچ بنایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی خوبصورتی سے اس مسئلے کا حل نکالا، اور اپنی چادر مبارک کو بچھایا اور اس پہ حجر اسود کو رکھا، اور سبھی قبیلے کے سرداروں کو بلایا، اور چادر کے ایک ایک کونے کو ہاتھ لگا کر پکڑنے کو کہا۔ اس طرح سبھی سرداروں نے اس حجر اسود کو رکھنے کا اعزاز حاصل ہوا، اور پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس حجر اسود کو وہاں پر منتخب کر دیا، اور ایک بہت بڑے جھگڑے سے لوگوں کو نجات دلائی۔ لیکن جب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کی دعوت مکہ میں پیش کی تو مکہ کے مشرک لوگ آپ کے دشمن بن گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر نوافل نماز پڑھنا چاہتے تھے اور خانہ کعبہ کے اندر جانا چاہتے تھے، تو عثمان بن طلحہ کے پاس خانہ کعبہ کی چابی رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چابی طلب کی تو انہوں نے دینے سے انکار کر دیا، اور صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے اندر جانے کی پرمیشن نہ دی اور تالا ہی نہ کھولا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عثمان، یہ دن یاد رکھنا، آج جس جگہ پر
میں ہوں اس جگہ پر، تم ہوگے، اور خانہ کعبہ کی چابیاں ہمارے پاس ہوں گی۔ تو عثمان بن طلحہ نے اس بات پر بڑا ہی آشچर्य کیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ جب صلی اللہ علیہ وسلم واپس فتح مکہ کے فاتح بن کر فتح مکہ میں داخل ہوئے تو پورے مکہ پر آپ کی فتح تھی، اور پھر آپ نے عثمان بن طلحہ کو پھر بلوایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چابی لینے کو کہا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عثمان بن طلحہ نے چابی دی اور خانہ کعبہ کھولا گیا۔ اس کے اندر سے مورتیاں ہٹائی گئیں، تصویریں ہٹائی گئیں، اور خانہ کعبہ کو دھویا گیا، صاف کیا گیا۔ لیکن صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی چابیاں عثمان بن طلحہ کو پھر واپس کر دی، اور یہ فرمایا کہ عثمان، وہ دن یاد کرو جب تم نے ہم کو اس کے اندر جانے سے روکا تھا، لیکن آج میں تمہارے ساتھ ایسا نہیں کروں گا، اور یہ چابی ہمیشہ تمہارے پاس رہے گی۔ کوئی ظالم ہی ہوگا جو تم سے یہ چابی لے گا، ورنہ قیامت تک یہ چابیاں تمہارے ہی خاندان کے پاس رہیں گی۔ اور آج بھی اسی خاندان کے پاس خانہ کعبہ کی چابیاں موجود ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے جانے سے پہلے خانہ کعبہ کو یمنی سفید کپڑے سے ڈھک دیا تھا۔ اور پھر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سفید اور ہرے رنگ کے کپڑے سے خانہ کعبہ کو ڈھک دیا کرتے تھے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کل خانہ کعبہ کالے رنگ کے کپڑے سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سفید کپڑا گندا جلدی ہو جاتا ہے، چمکیلا تو بہت ہوتا ہے لیکن گندا بہت جلدی ہو جاتا ہے، اور جو زیارت کرنے لوگ آتے ہیں اس کو چھونے سے، اس کو چومنے سے اس میں داغ دھبے بہت زیادہ پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ سب کالے کپڑے میں نہیں ہوتا ہے۔ کالا کپڑا مضبوط اور ٹکاؤ ہوتا ہے، تو کالے کپڑے سے ڈھکنے کا رواج حجاج ابن یوسف کے زمانے سے اور عباسی حکومت کے زمانے سے ہی ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے خانہ کعبہ جو تھوڑا سا حتیم کا حصہ چھوڑ دیا گیا ہے، آپ نے خواہش ظاہر کی تھی کہ اس کو، میرا دل چاہتا ہے کہ اس کو ڈھا کر پھر سے بنایا جائے، لیکن ابھی نو مسلم لوگ ہیں تو امت میں خلفشار پھیل سکتا ہے، اس لیے خانہ کعبہ کو صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ڈھایا اور اسی حالت میں وہ برقرار رہا۔ لیکن عبداللہ ابن زبیر نے سن 65 میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق خانہ کعبہ کو پھر سے تعمیر کروایا، لیکن اس کے بعد حجاج بن یوسف جب آئے تو انہوں نے 6 سال بعد پھر خانہ کعبہ کو توڑ کر اپنی پہلی ہی اوستھا میں کر دیا، جیسا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ اس کے بعد پھر آگے آنے والے لوگوں نے چاہا کہ خانہ کعبہ کو پھر بڑا کیا جائے، تو امام مالک نے فتویٰ دیا کہ بار بار خانہ کعبہ کو گرانا اور پھر اٹھانا صحیح نہیں ہے، تو جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا ویسا ہی بنا ہے، تو اس کو ایسا ہی رہنے دیا جائے۔ تو ان کے فتوے پر عمل ہوا اور آج بھی خانہ کعبہ ویسا ہی ہے۔
اور اس کو کسوا کپڑے سے ڈھکا جاتا ہے. اور اس کے بعد آپ کو اگلے ویڈیو میں ہم بتائیں گے خانہ کعبہ کے باہر اور اندر کیا ہوتا ہے. شکریہ.